اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نمبر 23، آیت نمبر 4۔ والذین ہم للزکاة فاعلون، جو زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں۔ آیت نمبر 5۔ والذین ہم لفروجہم حافظون، جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ ہمارا زکوٰۃ کا ٹاپک چل رہا ہے، اور اس میں آج کی جو آیت ہم کر رہے ہیں وہ سورہ مومنون ہے۔ یہ 23 نمبر سورہ ہے، اس کی شروع کی ہی آیات ہیں۔ اس سے پہلے 2-3 آیات اس سے پہلے ہیں، 4 نمبر آیت ہے یہ۔ اور یہ اگین وہ والی آیت ہے جس میں صرف زکوٰۃ کا ذکر ہوا ہے۔ اور ایون اس کا اگر آپ کنٹیکس پڑھیں، چھوٹی چھوٹی سی آیات ہیں اس کے آگے پیچھے بھی، تو اس سے پچھلی آیت میں جو یہ کہا گیا ہے کہ جو لغویات سے منہ موڑ لیتے ہیں، اور اس سے اگلی آیت میں جو زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں، اور اس سے جو اگلی آیت ہے 5 نمبر، یہ جو آپ کے سامنے ہے کہ جو اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، اور اس کے بعد اگلی اسی طرح اس کی ہی شرم گاہوں کی حفاظت کرنی کی آگے ڈیٹیل بتائی گئی ہے کہ وہ صرف بجز اپنی بیویوں، اور تب کیونکہ لونڈیاں بھی جو تھیں وہ حلال تھیں تو ان کے علاوہ۔ تو یہ مطلب اس آیت کا کنٹیکس ہے، اور مزید بھی اس سے پیچھے بھی 2-3 آیات ہیں، وہ بھی آپ پڑھیے گا ضرور، اور اگلی بھی پڑھیے گا تو کنٹیکس بہترین اس میں سمجھ آ جاتا ہے۔ بہرحال اس آیت میں زکوٰۃ کرنے اور ان سب وہ ان لوگوں کی باتیں بتائی جا رہی ہیں کہ جو یہ سب کام کرتے ہیں اور وہ ایمان والے ہیں۔ تو اصل میں یہ جو سورہ ہے وہ اس بات سے سٹارٹ ہو رہی ہے کہ ایمان والوں نے، کہ یقیناً ایمان والوں نے فلاح پا لی۔ جو پہلی آیت ہے وہ یہاں سے ہے، اور وہ آگے پھر کون ہے ایمان والے وہ بتایا جا رہا ہے۔ پہلے نماز کا بتایا ہے، پھر وہ لغویات سے منہ موڑ لیتے ہیں، پھر جو زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں، پھر شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، تو وہ ساری چیزیں بتائی جا رہی ہیں۔ تو بہرحال زکوٰۃ مین مقصد اس کا یہی تھا کہ زکوٰۃ ایک امپورٹنٹ چیز ہے، اور یہاں پہ اب یہ والی آیات ختم انشاءاللہ۔ اب ہم آگے باقاعدہ زکوٰۃ کے کیا مصارفین ہیں، کس کس پہ دینی چاہیے، یا جو اس طرح کی ریلیٹڈ امپورٹنٹ آیات ہیں، وہ اب انشاءاللہ میں ایک ایک کر کے شروع کروں گا۔ آپ اس کو ضرور پڑھیے گا۔ زکوٰۃ دینا ہم مسلمانوں پہ، میں نے پچھلی ویڈیو میں بھی یہ بتایا تھا کہ ہم مسلمانوں پہ فرض ہے، تو اور یہ بڑی ضروری ہے زکوٰۃ دینا۔ بلکہ ہم یہ بھی انشاءاللہ وہ بھی آیات میں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا کہ جس میں اور بھی آپ کی مال میں حصہ ہے، وہ بھی اللہ کا حکم ہی ہے، تو اس کو فرض نہ بھی چلیں سمجھیں، کیونکہ اس میں اس طرح نہیں کہا جا رہا کہ آپ نے یہ دینا ہی دینا ہے۔ اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ بس ترغیب دلائی جاتی ہے، یا یہ کہا جاتا ہے کہ اپنے مال سے حصہ دو یا کچھ ایسا۔ تو وہ ان کو دیکھیں گے انشاءاللہ، ان کو بھی ڈیٹیل، اور میں پچھلی ویڈیو میں بھی جو ڈیٹیل میں بتائی تھی اس کی میں تھوڑی سی مزید وضاحت بتانا چاہوں گا کہ اصل میں نے یہ کہا کہ وہ آج ہمارے معاشرے میں یا ہمارے ملک میں ایسا، یا آلموسٹ سارے مسلمانوں میں ہی یہی زکوٰۃ کا ہے، تو اس میں کہیں یہ میں نے نہیں کہا کہ وہ غلط ہے یا وہ غلط کر رہے ہیں۔ اس کی بھی اپنی وجوہات ہیں، وہ ایسا کیوں ہے، وہ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ فار ایگزامپل جیسے میں اس میں کہا کہ خالی ایسٹس پہ ہی ہمیں زکوٰۃ کا کہا جاتا ہے، کمائی پہ نہیں بتایا جاتا۔ تو وہ کمائی پہ کیوں نہیں کہا جاتا؟ کیونکہ وہ ایک کمپلیکیٹڈ چیز ہو جاتی ہے۔ وہ کیسے؟ کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ کمائی میں زکوٰۃ، ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ علماء اکرام یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کسے دیں، یہ تو گورنمنٹ ہی زکوٰۃ دینے کے یا وہ نہیں ہے، تو ہم کیوں دیں؟ اچھا، لیکن اگر ہم انڈیویجولی بھی کسی غریبوں کو دے دیں تو اس میں گورنمنٹ آلریڈی ٹیکس لیتی ہے۔ آپ نے اس پوائنٹ کو سمجھنا ہے، اور یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ گورنمنٹ کوئی بھی بندہ اب تنخواہ لے رہا ہے فار ایگزامپل، تو اس پہ تنخواہ
سے پہ ٹیکس کٹ کے اس کو تنخواہ ملتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہاں جو لوگ ٹیکس نیٹ میں نہیں ہیں ان کی شاید نہیں بھی کٹتا ہوگا ٹیکس، وہ ان کا پھر وہ دوسرا بہانہ آ جاتا ہے کہ ان کو اور بہت ساری چیزوں پہ ٹیکس پڑ رہا ہے، وہ جو بھی چیز خریدتے ہیں اس پہ ٹیکس ہے، وہ جی ایس ٹی وغیرہ 16% وہ تو پڑتا ہی پڑتا ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن جو تنخواہ دار لوگ ہیں ان کا ٹیکس تو کٹتا ہے گورنمنٹ سے، اب وہ مطلب آپ کی سیلری پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، لیکن وہ آن ایوریج کوئی 5 سے 15 20% تک ہے، 5 سے 15، کبھی زیادہ ہو جاتا ہے، کبھی کوئی کم کر دیتا ہے، لیکن آپ ایوریج آن 10%، مطلب وہی جو ہے ہمارا 10% اس میں بھی کٹ جاتا ہے عشر، تو آلموسٹ وہ ٹیکس وہ اس میں کٹ جاتا ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ابھی یہ بات نہیں ہو رہی کہ وہ زکوٰۃ ہے یا کچھ بھی ہے، وہ ٹیکس ہے، تو وہ 10% تو وہاں کٹ جاتا ہے، تو اب وہ اس پہ مزید کیوں دیں؟ تو یہ کمپلیکیشنز ہیں جس کا پھر علماء کرام نے مطلب وہ تو اس پہ بات ہی نہیں کرتے، یا اس پہ وہ میرا خیال ہے زیادہ تر کی تو یہی ہے کہ اس پہ بنتا ہی نہیں ہے، لیکن میں بھی کوئی عالم تو نہیں ہوں، میں صرف وہ جو قرآن کی آیات ہیں وہ آپ کے سامنے انشاءاللہ آگے آئیں گی، وہ میں ایک ایک کر کے رکھ دوں گا، اس پہ آپ بھی غور و فکر کر سکتے ہیں، علماء کرام سے ہم رہنمائی بھی لے سکتے ہیں، ظاہری بات ہے، اور وہ تو ہمیں پتہ ہی ہے کہ وہ تو کہتے ہیں کہ اس پہ نہیں ہے، یہ جو ایسٹس ہیں بس انہی پہ ہی زکوٰۃ ہوتی ہے اور وہ سارا ہے۔ تو بہرحال غور و فکر کریں آپ بھی، میں بھی کرتا رہتا ہوں، پڑھتا رہتا ہوں، ظاہری بات ہے ہم نے رہنمائی علماء کرام سے ہی لینی ہوتی ہے، کسی نہ کسی تفسیر سے، کسی عالم کو سن لیا، کسی کو لائیو سن لیا، کسی کو آج کل تو یوٹیوب پہ ہے، کسی سے جا کے مسئلہ پوچھ لیا، کسی سے ڈسکس کر لیا، کسی اپنے سے بڑے سے کر لیا، تو ایسے ہی ہوتا ہے، علم بڑھتا ہے، اور آپ بھی ضرور کریں، اور یہی مقصد ہے کہ آپ اس پہ غور و فکر کریں، مزید رستے کھلیں گے، اس پہ ذہن چلے گا، تو اللہ رہنمائی بھی فرمائے گا۔ جزاک اللہ خیر۔